بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھی جانے والی کتاب فاتح عالم سلطان صلاح الدین ایوبی کو قسط وار پیش کیا جا رہا ہے۔ شاہ فرانس لوئس ہفتم نے نہایت متکبرانہ لہجے میں کہا، میں اکیلا مسلمانوں کے لیے کافی ہوں، ہماری جنگی مہم ہر حال میں جاری رہے گی۔ سینٹ برنارڈ کے چہرے پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہایت عیارانہ لہجے میں شہنشاہ فرانس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب تک آپ زندہ و سلامت ہیں عیسائیت کا پرچم بھی بلند ہے۔ شہنشاہ جرمنی جیسے ہزار حکمراں پیٹھ موڑ لیں، مگر جب تک آپ میدان جنگ میں موجود ہیں صلیبی سپاہیوں کا خون کبھی سرد نہیں ہوگا۔ سینٹ برنارڈ کے منہ سے اپنی بے پناہ تعریف سن کر شہنشاہ لوئس نے مقدس پیشوا کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ سینٹ برنارڈ کی چال ایک بار پھر کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور شہنشاہ فرانس کو درازی عمر اور بلند اقبالی کی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ سینٹ برنارڈ کے جاتے ہی ملکہ ایلیز نے مسکراتے ہوئے کہا، شہنشاہ آپ بھی کس کی باتوں میں آ گئے ہیں؟ شراب کے اثر سے ملکہ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اپنی سلطنت اور عیش و آرام چھوڑ کر دوسروں کے علاقوں میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ان پادریوں کا کیا ہے؟ مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں اور صرف تقریریں کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں۔ سینٹ برنارڈ ایسا نہیں ہے۔ شہنشاہ فرانس نے ایک شعبدہ باز کا دفاع کرتے ہوئے کہا، تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ وہ بھی اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر ہمارے ساتھ در بدر مارا پھر رہا ہے۔ ملکہ ایلیز کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر شراب کا اثر بڑھتے بڑھتے اس کے ذہن کو گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ کمرے کے فرش پر لیٹ گئی اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ شہنشاہ لوئس نے نفرت امیز نظروں سے ملکہ ایلیز کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پھر کچھ دن بعد یہ خبر اڑتے اڑتے شام بھی پہنچ گئی کہ عیسائیوں کا 9 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل لشکر ایشیائے کوچک پر قبضہ کرنے کے لیے سلجوقیوں کے علاقے سے گزرا تھا، مگر سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی نے صلیبیوں کو ناکام و نامراد لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے فوری طور پر کونیا ترکی کے نام ایک خط تحریر کیا، میرے محترم بھائی، تمہیں یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے یروشلم اور ایڈسیا میں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لے لیا۔ میرا مشاہدہ ہے اس قوم میں گاڈفرے بالدون اور جولسن ثانی جیسے وحشی و خونخوار لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے فوری ملت اسلامیہ کو متحد ہو کر جنونی صلیبیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے اور تمہارے درمیان طویل جغرافیائی فاصلے حائل ہیں، لیکن میری دعائیں ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ حق تعالیٰ تمہیں ایک محافظ اسلام کی حیثیت سے تا دیر سلامت رکھے۔ تمہارا دینی بھائی سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان محمود اول کے نام مبارکباد کا خط ارسال کر کے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے فوجی سرداروں اور سیاسی مشیروں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا اور فرانس و جرمنی کی شکست کا حال بیان کرتے ہوئے حاضرین مجلس سے پوچھا، آپ کے خیال میں شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارلس کے سیاسی عزائم کیا ہیں؟ یوسف صلاح الدین کا حقیقی چچا اس وقت اسد الدین شیرکو کی سیاسی حیثیت یہ تھی کہ وہ دربار سلطانی میں سب سے زیادہ با اثر سردار تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اسد الدین شیرکو کو اپنا معتمد خاص سمجھتے تھے۔ سلطان عادل فرانس اور جرمنی کے شہنشاہ توسیع سلطنت کی خواہش میں یورپ کی حدود سے نکل کر کچھ ایشیائی علاقوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے سوا بظاہر ان کے کوئی اور عزائم نظر نہیں آتے۔ پھر اسد الدین شیرکو کے بھائی نجم الدین ایوب اور دوسرے سرداروں نے بھی کم و بیش اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے آخر میں نوعمر یوسف صلاح الدین اپنی جگہ کھڑا ہوا اور والی شام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان ذیشان میں شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کی لشکر کشی کو محض ہوس ملگیری نہیں سمجھتا، در پردہ ان کے مذہبی عزائم بھی ہیں۔ درباری عمرا نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا جو عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ سرداروں کی رائے سے اختلاف کر رہا تھا۔ تم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مضبوط دلیل بھی رکھتے ہو؟
خود سلطان نور الدین محمود زنگی بھی یوسف صلاح الدین کے خیالات پر متجب تھا۔ نہیں، سلطان عادل میں کوئی دلیل نہیں رکھتا۔ یوسف صلاح الدین نے نہایت سادگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ساتھ دوسرے سردار بھی اس نوجوان کی بات سننے کے لیے ہمہ تن گوش ہو گئے۔ میں کچھ دیر پہلے اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر تھا۔ یوسف صلاح الدین نے باوقار لہجے میں کہا، میں نے استاد گرامی سے عرض کیا، ہماری طرح یہود بھی اہل کتاب ہیں اور نصاری عیسائی بھی۔ ہم ان کے رسولوں پر صدق کے دل سے گواہی دیتے ہیں اور اسی شہادت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر یہودی اور عیسائی ہمارے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ فوجی مجلس پر گہرا سکوت طاری تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں استاد محترم نے فرمایا، یوسف صلاح الدین نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کی فطرت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ تم تو ہمیشہ ہی عہد کر کے توڑ دینے والے ہو۔ پھر ایک مقام پر دونوں قوموں کی خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور جو تم میں سے ان کا دوست ہے وہ اہل ایمان میں سے نہیں۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین نے دوبارہ سلطان نور الدین محمود زنگی کو مخاطب کیا، سلطان عادل، میں اسی بنیاد پر کہتا ہوں کہ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی ہوس ملکگیری کے علاوہ کچھ اور بھی عزائم رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اللہ سلطان مسعود کے درجات بلند کرے کہ اس نے صلیبیوں کے اس طوفان کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، مگر آیات الہی کی روشنی میں میرا اندازہ ہے کہ یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ قاضی ابن ارسون کا شاگرد ہونے کے سبب یوسف صلاح الدین نے بڑی پر اثر تقریر کی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے یوسف صلاح الدین کے دانشمندانہ خیالات کی بہت تعریف کی اور اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھیں۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ یوسف صلاح الدین نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے دربار میں ظاہر کیا تھا۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ نے شاہ فرانس لوئس ہفتم کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ مسلمانوں سے ایڈسیا کی شکست کا انتقام لینے نیکیا سے نکل کر بڑی احتیاط کے ساتھ لاؤڈیسیا کی طرف بڑھا۔ اب کی بار شہنشاہ لوئس ہفتم نے نئی جنگ حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس نے اپنی 1,00,000 فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ دونوں فوجیں بادشاہ کی ہدایت کے مطابق 2 سالاروں کی نگرانی میں سفر کرتی تھیں۔ دوسرے دن سالار تبدیل کر دیے جاتے تھے اور ان کی جگہ نئے سردار لے لیا کرتے تھے۔ شہنشاہ لوئس کی فوج کا اگلا حصہ سالار جعفری کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی فوج میں ملکہ الیس بھی شامل تھی۔ لاؤڈیسیا سے روانگی کے وقت شہنشاہ لوئس نے سالار جعفری کو، تم سامنے کے بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک میرا لشکر تم سے نہ آ ملے۔ سالار جعفری نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا اور کو بابا داغ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گیا۔ ملکہ الیس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ پہاڑ کے نشیب میں اسے انتہائی سرسبز و شاداب وادی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس وادی میں خیمہ زن ہونا چاہیے، جو میرے اندازے کے مطابق ایک محفوظ ترین مقام ہے۔ ملکہ الیس نے اپنے فوجی سالار جیفری ڈی رنکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ بابا داغ کی چوٹی کو نہ چھوڑا جائے۔ سالار جعفری نے سپاہیانہ لہجے میں جواب دیا، میں بھی ملکہ فرانس ہوں۔ الیس بری طرح مشتعل ہو گئی اور اپنے فوجی سالار پر برس پڑی، میں فرانس یا جرمنی کی کوئی کنیز یا لونڈی نہیں ہوں۔ تم نے سنا؟ سالار جعفری ڈی رنکن ملکہ فرانس کے اس آمرانہ حکم پر مجبور ہو گیا اور اپنی فوج لے کر کو بابا داغ کے نشیبی علاقے میں اتر گیا۔ سلجوقی سپاہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی صلیبی فوج وادی میں اتری، سلطان مسعود کے سپاہی کو بغداد کی چوٹی پر قابض ہو گئے۔ صلیبی فوج کے پچھلے حصے کی قیادت خود شہنشاہ لوئس ہفتم کر رہا تھا۔ اسے اس واقعے کے متعلق خبر نہ ہوئی اور وہ نہایت اطمینان سے پیش قدمی کرتا رہا۔ پھر جیسے اگرچہ عیسائی لشکر اپنی تعداد میں سلجوقی فوج سے 10 گنا زیادہ تھا، لیکن شہنشاہ فرانس اس آفت ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجتاً صلیبی لشکر میں ابتری اور بدحواسی پھیل گئی۔ سلجوقیوں نے آن کی آن میں 20,000 عیسائی سپاہی تحقیق کر دیے۔ فرانس کے 30 نامور امراء جو شہنشاہ لوئس کے حفاظتی دستے میں شامل تھے،
دیکھتے ہی دیکھتے موت کی خوراک بن گئے۔ شہنشاہ لوئس بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور فرانسیسی فوج کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ اگلے حصے میں ابھی شہنشاہ لوئس کے 80,000 سپاہی موجود تھے اور صلیب کے تجسس پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن شاہ فرانس پر سلجوکیوں کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ وہ جنگ مقدس کو بھول کر صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ بالآخر وہ تنگ پہاڑی راستوں سے گزرتا ہوا اطالیہ اٹلی کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ صلیبیوں کی اس شکست پر سینر برنارڈ سب سے زیادہ غمزدہ تھا، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس ناکام جنگ میں صلیبیوں کے ہزاروں سپاہی مارے گئے تھے، بلکہ اسے خواب کے ٹوٹنے کا قلق تھا۔ وہ دنیا پرست راہب شہرت و اقتدار کا بھوکا تھا، اس لیے شہنشاہ فرانس اور شاہ جرمنی کو اس لیے آمادہ کیا تھا کہ ایڈسیا کی شکست کا انتقام لے کر عیسائی دنیا پر ثابت کر دے۔ یہ فتح صرف اس کی روحانیت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح وہ تمام عیسائیوں کا متفقہ روحانی پیشوا بن جاتا۔ پھر کچھ دن بعد لوئس نے اطالیہ کی بندرگاہ سے سمندر کا سفر کیا اور 11 مارچ 1948 عیسوی کو انطاکیہ پہنچا۔ اس وقت انطاکیہ پر ریمنڈ کی حکومت تھی، جو رشتے میں ملکہ الیس کا چچا تھا۔ ریمنڈ نے شہنشاہ لوئس کا شاندار استقبال کیا۔ پھر دوسرے دن ایک خصوصی دربار آراستہ ہوا۔ ایک عیسائی شاعر نے صلیبیوں کی شکست و بربادی پر انتہائی دردناک مرثیہ پڑھا۔ افسوس، 100,000 افسوس! صلیبیوں کے لیے یہ ایک مہلک صدمہ ہے۔ فرانس کا پھول دمشق میں پہنچ کر اپنی خوشبو بکھیرنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ مرثیہ سن کر شہنشاہ لوئس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شبزہ باز سینر برنارڈ سر دربار دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ غمگین اور اذیت ناک فضا دیکھ کر انطاکیہ کا حکمران کھڑا ہوا اور اس نے شکست خوردہ فرانسیسی شہنشاہ کی دلجوئی کے لیے بڑی جذباتی تقریر کی۔ ہمارے معزز شہنشاہ کو اس شکست سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شکست نہیں، ایک ناگہانی حادثہ تھا، اور انسانی زندگی میں حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہم بہت جلد تازہ دم ہوں گے اور پھر سلجوکیوں کے ساتھ دوسرے مسلم حکمرانوں کو بھی عبرتناک سزا دیں گے۔ صلیب مقدس ہے اور قیامت تک کے لیے سربلند ہے۔ اس کے بعد ریمنڈ نے رقص سرور کی محفلیں آراستہ کی تاکہ شہنشاہ فرانس اپنے رنج و الم کو ساغر و صحرائی میں غرق کر دے۔ ان محفلوں نے صلیبی سرماؤں کے سارے ارمان پورے کر دیے۔ شہنشاہ لوئس کے لشکر میں ہزاروں حسین عورتیں شامل تھیں۔ وہ سب کی سب تمام اخلاقی قیود کو توڑ کر طاقت کے ساتھ آلودہ ہو گئیں۔ اس شرمناک کھیل میں شاہی خاندان کی خواتین پیش تھیں اور ان سب میں ملکہ الیس سر فہرست تھیں۔ وہ ایک ترک مسلمان پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ اس کے قدموں میں پڑی رہتی تھی۔ جب شہنشاہ لوئس کو یہ شرمناک خبریں ملیں تو اس نے ملکہ الیس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ الیس شوہر کی گفتگو سن کر برہم ہو گئی اور نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بولی، جب تم سینکڑوں کنیزیں رکھ سکتے ہو تو کیا میں ایک غلام بھی؟ شہنشاہ لوئس اپنی بیوی کی شراب نوشی اور بدکاری کی خفیہ داستانوں سے واقف تھا، مگر خاموش رہتا تھا۔ پھر جب ملکہ الیس کھلے عام رنگ رلیاں منانے لگی تو اسے عوامی سطح پر اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ شہنشاہ لوئس اپنی بیلغام بیوی کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر الیس نے انتہائی بیہودہ جواب دے کر شوہر کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ شہنشاہ لوئس ایک بے غیرت انسان تھا۔ اسے الیس کی جارحانہ اور شرمناک سلوک پر اپنے جلال شاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے تھی، مگر لوئس نے ریمنڈس کو درمیان میں ڈال کر اس نازک مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ الیس اور برہم ہوگی۔ بالآخر اس نے اپنے چچا کے ذریعے لوئس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شہنشاہ لوئس کچھ دن تک صلح و صفائی کی کوشش کرتا رہا، مگر الیس کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر لوئس الیس کو طلاق دے کر انطاکیہ سے چلا گیا۔ شہنشاہ لوئس ہفتم ناکامی کی حالت میں فرانس واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ انطاکیہ سے نکل کر اپنی 80,000 فوج کے ساتھ سیدھا یروشلم جا پہنچا۔ کچھ یہی کیفیت شہنشاہ جرمنی گارڈسوم کی تھی۔ اس نے بھی اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یروشلم کا رخ کیا۔ شہنشاہ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ یروشلم کے حکمران بالدون کے ثالث کے ساتھ مل کر کسی کمزور مسلم ریاست پر قبضہ کر لے، تاکہ جب وہ اپنے ملک واپس جائے تو ایک فاتح کی حیثیت سے جرمنی کے رعایا اس کا استقبال کرے۔ پھر جب شہنشاہ گارڈز اپنی نئی منصوبہ بندی کے ساتھ یروشلم پہنچا تو اس کی حیرت و مسرت کی کوئی
انتہا نہیں رہی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے والخانہ انداز میں گلے ملے، پھر پرانے زخموں کی خلش محسوس کر کے بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس، شہنشاہ کارلز اور بالدون سالس تینوں مل کر بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔